بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے چینل کے معزز سامعین، میں آپ کو اقرا اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے اچھی صحت کے ساتھ اور نیک کاموں میں مشغول ہوں گے۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ میرا آج کا موضوع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے مختلف واقعات پارٹ 1۔ آپ کی خلافت خدا کی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ کا ایک عجیب نمونہ تھی۔ جو کمالات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت نے ان کی ذات والا میں پیدا کر دیے تھے، ان کے ظہور کا پورا موقع زمانہ خلافت ہی میں حاصل ہوا۔ جو وعدے حق تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے تھے اور جو پیشن گوئیاں قرآن مجید اور احادیث میں تمکین دین اور ظہور ہدایت اور فتوحات کی مذکور ہیں، وہ بحسن وجوہ آپ کی خلافت میں مکمل ہوئیں۔ اگر آپ کی خلافت کے کارنامے اور آپ کے ظاہری اور باطنی کمالات بالا جمال بھی بیان کیے جائیں تو ایک دفتر چاہیے۔ اگر ان کے عدل و انصاف اور ملکی انتظامات اور فتوحات پر نظر ڈالی جاتی ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کام انہوں نے کیے جن کا کوئی نمونہ دنیا میں ان سے پہلے موجود نہ تھا، اور اگر ان کی دینی خدمت اور روحانی کمالات کو دیکھا جاتا ہے تو آنکھیں حیران ہو جاتی ہیں، اور صفحات تاریخ میں اس جامعیت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 13 ہجری میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد مسعد آرائے خلافت ہوئے اور تھوڑے ہی دنوں میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کو ملک عظیم بنا دیا، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی بذریعہ وحی کے اطلاع دے دی گئی تھی۔ مزاج مبارک میں سختی زیادہ تھی، غصہ جلد آ جاتا تھا، بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سی کیفیت تھی، مگر اس کے ساتھ ہی 2 صفتیں عجیب و غریب تھیں۔ اول یہ کہ اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہ آتا تھا، دوم یہ کہ عین اشتعال کی حالت میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا نام پاک آپ کے سامنے لیتا یا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ دیتا تو فوراً غصہ دفع ہو جاتا، گویا تھا ہی نہیں۔ جب آپ خلیفہ ہوئے تو لوگ آپ کی سخت گیری سے اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ گھروں سے باہر نکل کر بیٹھنا چھوڑ دیا۔ یہ حالت دیکھ کر آپ نے خطبہ پڑھا اور اس خطبہ میں فرمایا کہ اے لوگو، میری سختی اس وقت تک تھی جب تک تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نرمیوں اور مہربانیوں سے فیض یاب تھے۔ میری سختی ان کی نرمی کے ساتھ مل کر اعتدال کی کیفیت پیدا کر دیتی تھی، مگر اب میں تمہارا والی ہوں، اب میں تم پر سختی نہ کروں گا، اب میری سختی ظالموں اور بدکاروں پر ہوگی۔ اسی خطبہ میں فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت صدیقی کے خلاف کوئی حکم دوں تو تم کیا کرو گے؟ لوگ کچھ نہ بولے۔ پھر دوبارہ آپ نے یہی ارشاد فرمایا تو ایک نوجوان تلوار کھینچ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا فعلنا ہکذا، یعنی اس طرح تلوار سے سر کاٹ دیں گے۔ اس پر آپ بہت خوش ہوئے۔ خلیفہ ہوتے ہی عام اجازت دی کہ میری جو بات قابل اعتراض ہو سر دربار مجھے ٹوک دیا جائے۔ آپ کی طرف سے اعلان عام دیا گیا، یعنی سب سے زیادہ میں اس شخص کو پسند کروں گا جو میرے عیبوں پر مجھے اطلاع دے۔ اس اعلان کے بعد ادنا لوگوں نے سر دربار آپ پر نکتہ چینی شروع کی، اگرچہ وہ نکتہ چینی غلط ہوتی تھی، مگر آپ اس پر خوش ہوتے تھے اور بڑی توجہ سے سنتے تھے اور اس کا جواب دیتے تھے۔ تواضع کی صفت آپ میں اس قدر تھی کہ اس کا اندازہ کرنے سے عقل انسانی عاجز ہوتی ہے۔ عرب و عجم کا بادشاہ بلکہ بادشاہوں کا فرما روا، اور اس میں اس قدر تواضع۔ خلیفہ ہونے کے بعد ممبر پر جو گئے تو ممبر کے اس زینہ پر بیٹھے جس پر حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں رہتے تھے۔ لوگوں نے کہا اوپر بیٹھیے تو فرمایا کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ مجھے اس مقام پر جگہ مل جائے جہاں صدیق کے پاؤں رہتے ہوں۔ شروع میں لوگوں نے آپ کو خلیفہ رسول اللہ کہنا چاہا تو فرمایا میں اس قابل نہیں ہوں، اور اپنے لیے ایک سادہ لفظ امیر المومنین کا پسند فرمایا۔ یہ لفظ سب سے پہلے آپ کے لیے استعمال ہوا۔ علمی کمالات کا ذکر ہوتا
تو کبھی اپنا شمار کسی درجہ میں نہ فرماتے، دوسروں کا حوالہ دیتے، حالانکہ یہ شہادت نبی خود سب سے عالم تھے۔ ایک روز خطبہ میں فرمایا کہ جس کو قرآن شریف کے متعلق کچھ پوچھنا ہو وہ ابی بن کعب کے پاس جائے، اور جس کو حلال و حرام کے متعلق دریافت کرنا ہو وہ معاذ بن جبل کے پاس جائے، اور جس کو میراث کا مسئلہ پوچھنا ہو وہ زید بن ثابت کے پاس جائے، اور جس کو مال کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے ہی بہت سے اسلامی واقعات سننا اور اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ۔